بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ عورتیں کیا مسجد میں جا کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں، یا اسی طرح عورتیں عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اگر مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں جا سکتی تو کیا گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل انہی چند ایک سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مردوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ عورت مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے، عورت کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے۔ دوسری رہی بات یہ کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں عیدگاہ میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عورتوں کو مسجد میں جاتے ہوئے روک دیا، منع کر دیا کہ آج کے بعد عورتیں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا کریں گی۔ اور وہ چند عورتیں میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ امارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ اماں جان، عمر نے ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ اچھا کیا انہوں نے روک دیا، اگر آج کے دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہ بھی آج کے دن جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے متعلق آپ لوگوں کو روک دیتے۔ اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں عورت کی نماز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دوسری حدیث مبارکہ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو گھر میں ہو، اور صحن کی بنسبت برآمدے کی نماز افضل، برآمدے کی بنسبت کمرے کی بنسبت جو اور پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوا کمرہ ہو، پیچھے جو کمرہ ہو وہاں پر عورت کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ اس لیے عورت جو ہے وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں نہیں جا سکتی، اس کا جانا جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سالوں کے بعد ایسا ماحول پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، اور حضرت عائشہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ اچھا کیا۔ آج کے دور میں ہر محلے میں ہر راستے میں فتنے ہیں، فساد ہیں، جو ہے وہ معاملات آپ احباب کے سامنے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ عیدگاہ میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے آپ احباب کے علم میں ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ کس طرح بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کر، اور جو ہے وہ تیاری کر کے، میک اپ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں۔ تو اس لیے عیدگاہ میں مسجد میں جا کر عورت کی نماز نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا عورت گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو جیسے پہلے کہا کہ عورت کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور عید کی نماز کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے انفرادی طور پر ایک عورت بھی جو ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، اگر کوئی عورت، اگر کوئی میری اسلامی ماں بہن نماز پڑھنا چاہتی ہے، اس کو بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے، اس کی دل چاہ رہا ہے، اس کی تمنا ہے کہ آج کے دن میں بھی اللہ کی عبادت کروں، میں بھی اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ تو نے مجھے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس میں نے روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ فرمایا کہ نیت کرے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے اگر کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کر لے کہ میں 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، پھر اسی طرح جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں، پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، پھر اسی طرح رکوع، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بعد میں اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت سے مانگ لے،
اور اس طرح وہ اپنے شوق کو بھی پورا کر سکتی ہے اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ شکرانے کے نفل جو ہے وہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔